السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم امہات المؤمنین میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ کا واقعہ اور ان کی سیرت کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عقد نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف: نام سودا تھا، والد کا نام زمعہ تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب لوی بن غالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ان کے والدہ کے چچیرے بھائی سکران بن عمر سے ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت اور سعادت مند خواتین میں سے ہیں جنہوں نے شروع اسلام میں اسلام قبول فرما لیا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کی محنت سے ان کے خاوند بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک مرتبہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ گویا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی عطا کہ آپ نے حبشہ کے ہجرت کا اجر و ثواب بھی حاصل کیا ہے۔ حبشہ سے واپس آئیں تو مکہ مکرمہ میں سن 3 قبل ہجری یعنی ہجرت سے 3 سال قبل ان کے خاوند سکران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پالی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد بنات اربعہ ہیں وہ بغیر ماں کے تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اپنی اولاد مبارک کو دیکھ کر افسردہ رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ ہمیشہ افسردہ رہتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی، تو اب ان کے جانے کی وجہ سے بچیوں کو دیکھ کر میرا غم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیقہ اور ایک غم گسار کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے نکاح ثانی کے لیے کسی سے بات کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمعہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھایا۔ گویا ایک اہم ترین سوال کا جواب بھی آج آپ کے علم میں آ جائے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا، تو جواب یہی ہوگا 400 درہم۔ نکاح کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے انداز میں رہنے لگیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، لاڈلی اور صاحب مقامات بیٹیوں کی دل و جان سے پرورش کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کی خدمت، وفا اور ان کی اطاعت بہت زیادہ پسند تھی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مسجد نبوی کے متصل جو پہلا حجرہ تھا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ وہ حجرات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں چمکتا ہے، ان حجرات میں پہلا حجرہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور حالات بہت مفصل اور سبق آموز ہیں۔ خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی اطاعت، عبادت،
صدقات اور خیرات کے واقعات، حتیٰ کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حج کا سفر تک نہ فرمایا کہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد تم گھر میں رہنا، چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنا فرض حج ادا کر چکی تھی۔ اس وجہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی گھر مبارک سے باہر تشریف نہ لے گئی۔ اگلا ایک اہم ترین سوال ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس وقت ہوا؟ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ثانی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس میں متعدد روایات ہیں۔ صحیح روایت یہ رمضان کے آخر یا شوال کے شروع، یہ سن 10 نبوی میں ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے 10ویں سال شوال میں ہوا، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اور مزیدار بات یہ کہ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ عزیز دوستو، ہمیں سیرت طیبہ میں ہر اعتبار سے سبق ملتا ہے، اور ہمیں ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت سبق ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخاوت فرماتی تھی، حتیٰ کہ ایک واقعہ لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درہم سے بھری ہوئی تھیلی بھیجی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلی دیکھی تو فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ تو خادم نے جو آیا تھا دینے کے لیے اس نے بتایا کہ اس میں درہم ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یہ تو ایسی تھیلی ہے جس میں کھجور ڈالی جاتی ہے، اس میں درہم ڈالے ہوئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت میں وہ سارے کے سارے درہم غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاج لوگوں میں بانٹ دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک سب سے اہم ترین سبق یہ بھی ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے لوگوں کے لیے چمڑے سے کچھ چیز بنایا کرتی تھی جو طائف کے لوگ خرید کر جاتے تھے۔ اس وقت کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں بچھونا ہو سکتا تھا یا اس طرح کی جو بھی چیز تیار کی جا سکتی تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محنت سے وہ تیار فرماتی، اور اس کی جو بھی آمدن ہوتی وہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ کے راستے میں غریب لوگوں پر صدقہ فرما دیتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، یاد رکھیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں 23 ہجری میں وفات پائی۔ امید ہے آپ کو یہ دوستو ہماری یہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق حالات جاننے کا ایک اہم موقع ملا ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولنا ہے، لائک کرنا نہیں بھولنا ہے، اور اس پر اچھے کمنٹس دینے ہیں، اور آپ کو اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، رزق میں، گھر میں ہر طرح کی خیر و برکت سے نواز دے۔